سفیر امام علی مقام شاہکار سفارت شہید الکوفہ سیدنا امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ ارشاد رب العزت ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ 28 رجب المرجب 60 ہجری کو شہزادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی اور 3 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ میں ان نفوس قدسیہ کا بابرکت کارواں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اس مقدس کارواں میں جوانان بنو ہاشم، خاندان نبوت کے افراد، تقدس مآب شہزادیاں ہیں۔ اس بات کی خبر پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئی اور کچھ ہی دنوں میں اہل کوفہ کی طرف سے خطوط کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ فریاد کرتے ہیں کہ ہم یزید کو اپنا امیر تسلیم نہیں کرتے، وہ فاسق و فاجر ہے، ہم اہل بیت نبوت علیہم السلام کی غلامی کی نسبت رکھتے ہوئے آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اس لیے آپ کوفہ تشریف لائیے تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو اور ہم حق کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ ایک خط پر 20 لوگوں کے دستخط اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ تمام اہل کوفہ ہی سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی آمد کے طلبگار ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے احباب سے مشاورت فرمائی تو احباب اور عقیدت مندان کی کثیر تعداد کی رائے تھی کہ آپ علیہ السلام خود تشریف لے جانے سے پہلے اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں، وہ وہاں کی صورتحال دیکھ کر جیسے آگاہ کرے ویسا عمل کرے۔ ذی شعور ذی فہم مخلص احباب سے مشورہ کرنے کا حکم قرآن حکیم بھی دیتا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام خیر کے عظیم نمائندہ ہیں اور پروردہ آغوش نبوت ہیں۔ جس ذات والا شان کی عظمت یہ ہے کہ بچپن کے ایام میں جن کی شہادت کا شورا ہونے لگا، اس وقت کے حالات و واقعات کو اگر غور سے سمجھا جائے تو یہ کہنا مبنی بر حقیقت ہے کہ جو اخبار شہادت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں، ان کے مطابق خانوادہ نبوت میں ذبح عظیم کے مقام رفیع تک پہنچنے کی تیاری کا عمل جاری تھا۔ اگر اس بات پر غور کر لیا جائے کہ رات کو مدینہ منورہ میں یزید کا مقرر کردہ گورنر بیعت کا تقاضا کرتا ہے اور صبح کو اہل بیت نبوت علیہم السلام کا مبارک کارواں مدینہ طیبہ سے رخت سفر باندھ کر روانہ ہو جاتا ہے، اگر اس عظیم سفر سعادت و شہادت کی تیاری نہ تھی تو یکدم روانگی کا اتنا بڑا فیصلہ، اتنے خاندانوں کے اتنے افراد کا نکلنا، مستورات طیبات کا ہم رکاب ہونا چند گھنٹوں میں یہ کیسے ممکن ہے؟ خاندان نبوت علیہم السلام کے 21 افراد اس مقدس کارواں میں شامل ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی آرزو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا پسندیدہ دین بچ جائے، بے شک میرا کچھ بچے یا نہ بچے، اور ہر ہستی کی آرزو یہ ہے کہ ہم سب اپنے آقا و مولا سیدنا امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو جائیں اور فرزند رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید۔ سیدنا موسیٰ اور فرعون، سیدنا شبیر علیہ السلام اور یزید، یہ 2 قوتیں ہیں جو زندگی سے ظاہر ہوئیں۔ ان میں سے سیدنا موسیٰ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام حق کے علم بردار ہیں، جبکہ فرعون اور یزید باطل کے نمائندے۔
سیدنا مسلم بن عقیل بن ابو طالب علیہ السلام نسبتی رشتے سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی دوسری اہلیہ محترمہ سے آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے سیدنا مسلم بن عقیل کا عقد ہوا۔ انتہائی نورانی شباہت، وجیح و شکیل، پاک طینت اور پروقار شخصیت کے حامل تھے۔ جذبہ وفا سے سرشار سیدنا امام حسین علیہ السلام پر فدا ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ بے پناہ محبت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے تھی۔ عقیدت و وارفتگی کا پیکر اور مظہر کامل سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے جواب میں فرمایا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بطور سفیر تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مطلع کر دیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا آپ کو منتخب فرمانا آپ کی وفا، اعلیٰ حوصلگی اور شجاعت و ہمت و استقامت کا پیکر ہونے کی وجہ سے تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ وارث علوم نبوت و علوم مرتضوی بھی تھے اور مشیت الہیہ کو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اس گلستان اسلام کی آبیاری کے لیے جس خون شہیداں کی ضرورت ہے اس کی ابتدا کا شرف سب سے پہلے کسے حاصل ہوگا۔ اسی ترتیب سعادت ازلی سے آغاز سفر ہوتا ہے۔ آپ کا یہ سفر مصائب و آلام کا سفر تھا، ایسا سفر جس میں کئی امتحانات تھے، ہر امتحان اپنے دامن میں جفاؤں کے طوفان لیے ہوئے تھا۔ خیال رہے کہ کسی عظیم مقصد کی خاطر شدید مشکلات کی آندھیوں میں ثابت قدم رہنا اور ہر طرح کی سختیاں برداشت کرنا عشق و محبت کی دنیا کا دستور ہے۔ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے بھی ایسی ہی مشکل ترین اور پرخار وادیوں میں قدم رکھا اور ہر دکھ کو سینے سے لگا کر عظمتوں اور محبتوں کی منزل معراج طے کی ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا حکم ملتے ہی مکہ معظمہ سے رخصت ہونے لگے اور بہت شدت کے ساتھ روتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جدا ہوئے۔ یوں فرزند رسالت مآب علیہ السلام سے جدا ہونا کوئی آسان نہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رات کے وقت شہر میں داخل ہوئے اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی۔ آپ کے دو چھوٹے صاحبزادے تھے جن کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، ان کو ساتھ لیا اور احباب سے رخصت و وداع ہو کر عازم کوفہ ہوئے۔ آپ دشوار گزار راستوں کو عبور کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ نے مختار بن ابو عبیدہ یا بعض روایات کے مطابق مسلم بن اوسجہ کے ہاں قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کا جب اہل کوفہ کو پتہ چلا تو لوگ جوق در جوق آ کر ان سے بیعت ہونے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ گورنر کوفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نہایت شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے اس امر پر ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ یزیدیوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے بدتمیزی کی اور کہا کہ شہروں میں فساد پھیل رہے ہیں اور تم کوئی سخت اقدامات نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کمزور سمجھا جاؤں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ میں خدا کی نافرمانی میں طاقتور سمجھا جاؤں۔ جب سیدنا مسلم بن عقیل کی آمد اور لوگوں کی بیعت کا علم یزید کو ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے جنگی مشیروں سے مشورہ کیا تو اس نے ابن زیاد کے تقرر کا مشورہ دیا۔ ابن زیاد پہلے بصرہ کا حاکم تھا، اب کوفہ کا بھی اسے گورنر بنا دیا گیا۔ ابن زیاد کا تقرر کر کے اسے ہدایت یہ کی گئی کہ کوفہ میں سفیر امام عالی مقام سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو تلاش کر کے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے محبین میں اضافے کو روکے اور خانوادہ نبوت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے لوگوں پر
ظلم کا بازار گرم کرے، یزید کی اطاعت کے لیے لوگوں کو تیار کرے۔ چنانچہ ابن زیاد چال بازی اور مکاری سے کوفہ میں داخل ہوا اور گورنر ہاؤس میں اپنا تقرر نامہ دکھا کر سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے اقتدار سنبھال کر معززین شہر کو بلا کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت سے باز رہنے اور یزید کی اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے ہر طرح کی سختی اور جبر اختیار کرنے کا ارادہ ظاہر کر کے کوفہ کے بااثر لوگوں کو تاکید کی کہ عوام میں اس بات کو پھیلائیں اور انہیں قائل کریں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کے گھر مقیم تھے، جو کہ اہل بیت نبوت علیہم السلام سے بہت محبت رکھنے والے اور کوفہ کے بااثر اور معزز افراد میں سے تھے۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہ نے آپ کا بہت احترام کیا۔ ابن زیاد کے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ یہ اطلاع ملنے پر کہ آپ حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، انہیں بلایا اور ان کی بے ادبی کرتے ہوئے باز پرس کی گئی۔ آپ کے خاندان والے آمادہ جنگ ہوئے، انہیں قاضی شریح کو بھیج کر تسلی دی گئی۔ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام اپنے عظیم میزبان کی گرفتاری اور شہادت کا شور سن کر باہر نکلے اور ابن زیاد کے سپاہی محمد بن اشعث کی سرکردگی میں آپ کے مقابلہ میں آئے۔ 300 سواروں کے ہمراہ جب وہ آپ پر حملہ آور ہوا تو سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام اپنے ہاشمی خون کا جوش دکھاتے ہوئے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ مزید کمک بھجوائے، تو اس نے پیغام لانے والے کو کہا، جا کر اسے کہو کہ ایک شخص کو پکڑنا ہے اور تم 300 لوگوں کے ساتھ اسے گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کیسی کمزوری ہے جو تم نے دکھائی ہے۔ ابن اشعث نے جواباً پیغام بھیجا، تیرا خیال یہ ہے کہ تو نے مجھے کسی حلاج یعنی روئی دھننے والے یا بعض روایات میں کسی بقال سبزی فروش کے لیے بھیجا ہے؟ یہ ابو طالب علیہ السلام کا پوتا ہے، علی و جعفر علیہم السلام کا بھتیجا ہے۔ اس ہاشمی شیر کی تو ہزاروں پر نظر نہیں ٹھہرتی، ہم چند سو اس کے سامنے کیا ہیں؟ بہرحال آپ کو گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ کچھ دیر جواب و سوال کے بعد آپ نے فرمایا، میں 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، کسی قریش قبیلے کے فرد کو میرے پاس بھیجیں۔ عمر بن سعد آیا تو وصیتیں فرمائیں۔ 700 درہم قرض میں نے لیا ہے، میرا گھوڑا اسلحہ زرہ بیچ کر ادا کر دینا، میری تدفین کر دینا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، ہم تجھے قتل کرنے کے بعد تیرے جسم کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ میں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ تشریف آوری کے لیے خط روانہ کر دیا تھا، ان کو قاصد بھیج کر کوفہ آنے سے منع کر دینا۔ 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے صاحبزادگان سیدنا محمد اور سیدنا ابراہیم بھی 3 دن کے بعد شہید کر دیے گئے۔ جامع مسجد کوفہ کے پہلو میں واقع برآمدے میں سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام اور حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کے مزارات آج بھی مرکز فیوضات و مرجع خلائق ہیں، جبکہ کوفہ سے کچھ فاصلے پر دونوں شہزادگان کے مزارات بھی مراکز انوار و تجلیات ہیں۔ آپ کی شہادت میدان کربلا میں ہونے والی شہادتوں کا دیباچہ اور ابتدائیہ ہے۔ خالق کائنات آپ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔